9 نمبر پر کتاب ہے الضعفاء والمتروکین. الضعفاء والمتروکین امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 385 ہجری. امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 385 ہجری. یہ کتاب حروف تہجی کی ترتیب پر ہے اور اس میں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے 632 ضعیف اور متروک راویوں کا تذکرہ کیا ہے. 632 اور ان کا اسلوب یہ ہے کہ یہ راوی کا نام و نسب ذکر کرتے ہیں، یعنی نام، والد کا نام، کنیت، لقب، مشہور 1 سے 2 اساتذہ اور تلامذہ، اور پھر ان کے بارے میں جو بھی جرح ہو اسے ذکر کرتے ہیں. عموماً ان کا ترجمہ 1.5 سے 2 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے. یاد رہے اس میں بہت سے ایسے راویوں کا بھی تذکرہ آ گیا جو ثقہ ہیں. اس وجہ سے صرف اس کتاب میں کسی راوی کے نام آنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ نفس الامر میں بھی متروک یا ضعیف ہو. اس میں دیگر محدثین کی آراء کو بھی سامنے رکھا جائے گا. اسی طرح انہوں نے بہت سے ثقہ راویوں کو ذکر کیا ہے تمیز کے لیے. یہ بتایا ہے کہ یہ ضعیف اور متروک نہیں ہے، ثقہ ہے. تو ایسے بھی کئی راویوں کا تذکرہ انہوں نے کیا. اس لیے ان کی عبارت، اصطلاح اور منہج سمجھنا چاہیے. تو کہیں ایسا نہ ہو کوئی یہ سمجھے کہ انہوں نے اس کو متروک راویوں میں لایا، حالانکہ وہ تمیز کے لیے الگ کر کے لائے ہیں کہ یہ اس کا نام فلاں راوی کے نام کے مشابہ ہیں، کنیت، لقب یا نام اور والد کے نام میں، لیکن یہ ثقہ ہے، وہ ضعیف ہے. تو اس وجہ سے بسا اوقات یہ تمیز کے لیے بھی لاتے ہیں، یعنی ثقہ اور ضعیف کے درمیان امتیاز کے لیے. تو ضروری ہے کہ آدمی کو یہ پہچان ہو کہ اسے پتہ چل سکے کہ انہوں نے اس کو کس طور پر لایا. یہ کتاب دکتور موفق بن عبداللہ بن عبد القادر کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ ایک جلد میں مکتبۃ المعارف سے طبع نمبر 10 المدخل الی معرفۃ الصحیحین. المدخل الی معرفۃ الصحیحین امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ متوفی 405 ہجری. یہ وہی ہیں جن کی مشہور کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین. کتاب کا نام المستدرک علی الصحیحین ان کی مشہور کتاب ہے. اس میں انہوں نے وہ روایتیں ذکر کی ہیں جو ان کی تحقیق کے مطابق امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ سے چھوٹ گئیں، حالانکہ وہ روایات ان کی شرائط پر تھیں. تو انہوں نے اس کو اپنی اس کتاب میں لایا. کس میں؟ المستدرک علی الصحیحین میں. لیکن یاد رہے کہ مستدرک میں تقریباً 1/4 کے قریب ایسی روایات بھی ہیں جو غیر مستند ہیں، ضعیف روایات بھی ہیں، متروک اور موضوع روایات بھی اس میں ہیں. اس وجہ سے المستدرک کے مطالعے میں امام ذہبی کی تلخیص ضرور مطالعے میں ہونی چاہیے. المستدرک پڑھتے ہوئے امام ذہبی رحمہ اللہ کی جو تلخیص ہے وہ ضرور مطالعے میں ہو. اس میں امام ذہبی رحمہ اللہ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، تو حکم بیان کرتے ہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ 10ویں نمبر پر کتاب کون سی؟ المدخل الی معرفۃ الصحیحین. اس کتاب کے اندر انہوں نے 2 قسم کے راویوں کا تذکرہ کیا. پہلی جو قسم ہے اس میں انہوں نے ان راویوں کا تذکرہ کیا جن پر بہت زیادہ جرح ہوئی ہے، بہت زیادہ جرح ہوئی ہے، متروک راوی ہیں، ضعیف ہیں یا کذاب ہیں، ان کا تذکرہ ہے.
اس میں ان کی ترتیب یہ ہے کہ یہ راویوں کے نام، ان کی نسبت، ان کے شیوخ اور تلامذہ کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کی موضوع روایتوں کو بھی بیان کرتے ہیں، منکر روایتوں کو بھی بیان کرتے ہیں، راوی پر جو جرح ہے اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ اس میں اس کتاب اس طرح کے جو راویوں کی تعداد ہے وہ 233 بنتی ہے۔ جن راویوں پر کلام ہے ان کی کل تعداد 233 بنتی ہے۔ اور انہوں نے پھر آگے جو دوسری قسم بیان کی ہے اس میں ان راویوں کا تذکرہ کیا ہے جو صحیحین کے رجال ہیں۔ تو صحیحین کے راویوں کا تذکرہ دوسری قسم میں، بات سمجھیے۔ اب دیکھیں اس کے نام سے تو جیسے یہی لگتا ہے، نام ہے المدخل الی معرفت صحیحین، نام سے یہی لگتا ہے کہ اس میں صرف صحیحین کے راوی ہیں، حالانکہ صحیحین کے راوی قسم ثانی میں ہے، اور قسم اول میں جن راویوں کا تذکرہ ہے وہ ہے جن پر جرح ہوئی ہے، جن پر جرح ہوئی ہے، جن پر کلام ہوا ہے، تو وہ قسم اول میں۔ اس لیے نام سے دھوکہ نہ ہو کہ اس میں تو صحیحین کے راوی ہیں، تو اگرچہ اصالتاً یہ صحیحین کے راویوں پہ لکھی گئی ہے، لیکن اس میں ایک قسم ضعیف اور متروک راویوں کی بھی ہے، وہ قسم اول ہے۔ اس اعتبار سے ان کا شمار کتب الضعفاء میں ہوتا ہے۔ نمبر 11، کتاب الضعفاء۔ کتاب الضعفاء امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 430 ہجری۔ امام ابو نعیم اصفہانی وہی ہیں جنہوں نے حلیۃ الاولیاء لکھی، ان کی مشہور کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، جس میں اولیاء اللہ کے حالات ہیں بالسند۔ اس طرح ان کی ایک معروف کتاب ہے دلائل النبوہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر ہے، دلائل النبوہ۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے معرفت الصحابہ، حضرات صحابہ اکرام کے مختصر حالات، سوانح، واقعات لکھیں، معرفت الصحابہ۔ تو بہرحال ان کی کتابوں میں ایک کتاب یہ کتاب الضعفاء ہے۔ اس میں انہوں نے حروف تہجی کی ترتیب پر 279 راویوں کا ذکر کیا ہے، 279۔ اور ان کا اسلوب یہ ہے کہ راوی کا نام و نسب اور ان کے چند اساتذہ اور تلامذہ اور اختصار کے ساتھ اس راوی کے متعلق محدثین کی رائے۔ اسی طرح اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس راوی سے جو منکر اور موضوع روایتیں ہیں بسا اوقات وہ بھی لاتے ہیں۔ اس راوی نے اگر کوئی منکر روایت نقل کی ہے، کوئی موضوع روایت ہے، تو اس کے ترجمے میں وہ بھی لاتے ہیں اور حکم بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کتاب کا فائدہ ہے کہ اس میں دونوں چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، راوی کا نام و نسب اور اس پر جرح بھی، اور اس سے مروی، موضوع اور غیر مستند روایات بھی۔ یہ کتاب ایک جلد میں دکتور فاروق حمادہ کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ دارالثقافہ سے طبع ہے، دارالثقافہ۔ نمبر 12، الضعفاء والمتروکون۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 597 ہجری۔ علامہ ابن جوزی مشہور حنبلی عالم ہیں، انہوں نے موضوع روایات پر مستقل ایک کتاب بھی لکھی ہے، آپ واقف ہوں گے الموضوعات کے نام سے، جو 4 جلدوں میں ہے الموضوعات۔
موضوع روایات پر ہے۔ اسی طرح معلول روایات پر ان کی مشہور ہے العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، یہ 2 جلدوں میں طبع ہے۔ معلول روایات کو انہوں نے ذکر کیا، لیکن ان دونوں کتابوں کے ساتھ آپ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی تلخیص بھی پڑھا کریں، یعنی الموضوعات کے ساتھ ان کی ہے تلخیص الموضوعات، تلخیص الموضوعات لابن الجوزی، اسی طرح تلخیص العلل المتناہیہ لابن الجوزی، تلخیص العلل المتناہیہ لابن الجوزی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بسا اوقات علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں شدت ہوتی ہے کہ وہ ضعیف روایت پر بھی منکر کا وضع کا حکم لگا لیتے ہیں، راویوں پر اس طرح شدت سے کلام کر لیتے ہیں، تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ پھر اعتدال کے ساتھ اس کا حکم بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی الضعفاء والمتروکون کی، کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے کل 4018 ضعیف اور متروک راویوں کا ذکر کیا، 4018۔ اب تک کی کتابوں میں یہ کتاب معلومات کی وسعت اور راویوں کے استیعاب کے لحاظ سے فائق ہے، اس نے سب سے زیادہ راویوں کو جو ضعیف اور متروک ہیں ان کو یکجا کیا۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ راوی کا نام و نسب بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے متعلق ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال بیان کرتے ہیں، جس امام نے جو جرح کی ہے اس کا ذکر کریں گے اور پھر اپنی رائے بھی بیان کرتے ہیں۔ اس میں عموماً 2 سے 3 سطروں میں ترجمہ ہوتا ہے، لیکن اس کتاب میں انہوں نے واقعات، قصص اور ان کی منکر روایات کو نہیں لایا۔ دیکھیں جیسے الکامل فی ضعفاء الرجال کا تذکرہ میں نے پہلے کیا تھا، اس میں مناسبت سے واقعات بھی آ جاتے ہیں، منکر روایتیں بھی آتی ہیں، موضوع بھی آتی ہیں، انہوں نے اس کا التزام نہیں کیا، صرف راویوں کو جمع کیا ہے، کہیں کہیں روایت لائی، اکثر نہیں لائی۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رہے، انہوں نے شروع مقدمے میں تو کہا تھا کہ میں اپنی کتاب میں صرف ضعفاء کو لے کر آؤں گا، متروک کو، ثقہ کو نہیں لاؤں گا، لیکن اس کتاب میں بہت سے ثقہ راوی بھی آ گئے، بہت سے ثقہ راوی بھی آ گئے۔ بعض جگہ تو انہوں نے دفاع کیا ہے کہ ان کو لوگوں نے ضعیف شمار کیا ہے، حالانکہ یہ ضعیف نہیں ہے، ثقہ ہیں، تو بعض جگہ بطور دفاع کے لائے ہیں، لیکن بعض جگہ لایا ہے اور دفاع نہیں کیا، تو اس لیے اس میں ثقہ راویوں کا تذکرہ بھی آ چکا ہے۔ اس لیے محض اس کتاب میں کسی راوی کے نام کے آ جانے سے اس کا نفس الامر میں متروک یا منکر یا وضاع ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ یہ کتاب دکتور عبداللہ قاضی کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ 3 جلدوں میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ نمبر 13 میزان الاعتدال فی نقد الرجال، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 748 ہجری۔ اس وقت تک لکھی گئی کتابوں میں، اب اس کے بعد میں آگے 2 کتابیں اور بھی عرض کروں گا، المغنی آئے گی اور اس کے بعد لسان المیزان آئے گی، تو اب تک کی جو کتابیں ان میں یہ کتاب سب سے زیادہ جامع ہے، میزان الاعتدال۔
اور امام ذہبی رحمہ اللہ اس فن کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ راویوں کی توثیق اور جرح کے متعلق ان کی معلومات بڑی وسیع ہیں۔ احادیث کے ذخیرے پر، روایات پر، راویوں پر ان کی ناقدانہ نظر ہوتی ہے۔ صرف یہ جامع نہیں ہے، ایک محقق اور مدقق محدث ہے اور ایک نقاد محدث ہے۔ روایات اور واقعات پہ نقد کرتے ہیں۔ ان کی اس کتاب میں ماخذ ہے علامہ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کی الکامل فی ضعفاء الرجال۔ انہوں نے زیادہ تر استفادہ اس کتاب سے کیا، دیگر کتابوں کو بھی سامنے رکھا جو اس فن پہ لکھی گئی، لیکن بنیادی ماخذ ہے الکامل۔ اب الکامل نے جن راویوں کو ضعیف شمار کیا تھا، تو میں نے کل کے سبق میں عرض کیا تھا، انہوں نے ہر متکلم فی راوی کو اپنی کتاب میں لایا، اگرچہ ان میں سے اکثر کیا بھی تھے، ثقہ بھی تھے، لیکن ان کا ایک اصول تھا، جس پر بھی جرح ہے، جس پر بھی کلام ہے، وہ اس کو لے آتے۔ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پھر ان کو میزان میں لایا۔ تو اگرچہ وہ امام ذہبی کے ہاں ضعیف نہیں ہے، لیکن وہ کہتے تھے چونکہ میں الکامل کی پیروی کر کے چل رہا ہوں، الکامل والوں نے اس کو لایا کہ اس پر جرح ہوئی ہے، تو میں نے بھی اس کو لے آیا، لیکن میرے نزدیک وہ راوی ضعیف نہیں ہے۔ تو یہ اکثر وضاحت کر دیتے ہیں کہ بھئی انہوں نے لایا تو میں بھی لے آیا، لیکن میرے نزدیک یہ راوی ضعیف نہیں ہے، بلکہ یہ راوی ثقہ ہے۔ آپ میزان الاعتدال یہاں بھی نسخہ پڑھا ہوگا، اس کے شروع میں ہی جو مصنف کا مقدمۃ المصنف ہے، اس میں امام ذہبی کی ایک عبارت ہے، وہ کہتے ہیں وفیہ من تکلم فیہ مع ثقتہ وجلالتہ بادنی لین وباقل تجریح فلولا ان ابن عدی او غیرہ من مؤلفی کتب الجرح ذکروا ذلك الشخص لما ذکرتہ لثقتہ لا انی ذکرتہ لضعف فیہ عندی۔ یعنی انہوں نے یہ کہا، علامہ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے معمولی جرح کی وجہ سے ان راویوں پر جرح کر کے اپنی کتاب میں لایا، تو میں نے بھی ان کی پیروی میں اپنی کتاب میں لے آیا، لیکن میرے نزدیک وہ راوی ضعیف نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ اب کوئی میزان میں کسی راوی پہ جرح دیکھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے امام ذہبی نے جرح کر دی۔ امام ذہبی نے تو ہر اس راوی کو لایا جس پر ابن عدی نے یا دیگر نے کلام کیا، یہ بھی لیا ہے۔ اب آگے ان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، تو وہاں ان کی اپنی رائے ہوتی ہے کہ ان کے ہاں بھی وہ ضعیف ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے میزان میں کسی کے آنے سے وہ راوی ضعیف نہیں ہوتا جب تک امام ذہبی کے آگے اپنی رائے نہ آ جائے۔ اس طرح دیگر محدثین کی رائے آ جائے، اس کے بعد ہوگا۔ صرف کتاب میں آنے سے ضعیف نہیں ہوگا، بہت سے اس میں ثقہ راویوں کا تذکرہ بھی آ گیا۔ پھر یہاں ایک یہ بات بھی یاد رہے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے اپنی اس کتاب میں صحابہ میں سے بھی کسی کا تذکرہ نہیں کیا اور ائمہ متبوعین میں سے بھی کسی کا تذکرہ نہیں کیا۔ میزان الاعتدال میں نہ صحابہ میں سے کسی کا تذکرہ ہے اور نہ ائمہ متبوعین بڑے بڑے امام۔ ان کی یہ عبارت صفحہ نمبر 2 پر ہے، لا اذکرہ فی کتاب من الائمۃ المتبوعین فی الفروع احدا لجلالتہم فی الاسلام وعظمتہم فی النفوس مثل ابی حنیفہ والشافعی والبخاری، کہ میں اپنی اس کتاب میں صحابہ میں بھی کسی کا تذکرہ نہیں کروں گا، کیونکہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، اس لیے صحابہ میں سے میں کسی کا تذکرہ نہیں کروں گا، اور میں ائمہ میں سے بھی کسی کا تذکرہ نہیں کروں گا، ان کی جلالت شان مقام بہت بلند ہے۔ اب ان میں سب سے پہلے نام امام ابو حنیفہ کا لیے، سب سے پہلے نام امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا میں نہیں کروں گا۔ اب یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اب ہوا یہ کہ اس وقت جو میزان الاعتدال کا نسخہ ہے، اس میں جب آپ حروف تہجی میں نون میں جائیں گے تو نون میں نعمان بن ثابت، اسی طرح امام صاحب کے جو بیٹے حماد، اب وہاں ایک عبارت موجود ہے، اس عبارت میں امام صاحب پر بھی جرح ہے، بیٹے پر بھی جرح ہے۔ اب امام صاحب کے بارے میں
حرف نون میں ترجمہ ہے نعمان بن ثابت، جلد 4 صفحہ 265، اس میں یہ لکھا النعمان بن ثابت ابو حنیفہ الکوفی امام اہل رائے ضعفہ النسائی من جہت حفظہ وابن عدی وآخرون، کہ امام ابو حنیفہ کو ضعیف کہا ہے کس نے؟ امام نسائی نے اور امام ابن عدی نے اور دیگر نے۔ بھائی جب خود امام ذہبی کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں پہ جرح نہیں کروں گا تو پھر یہ جرح کتاب میں کیسے آ گئے؟ اب آج بھی بہت سے کم فہم لوگ اس جرح کو لے کر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، سطحی علم والے، کہ بھئی امام ذہبی نے امام صاحب کو ضعیف شمار کیا ہے، تو جب وہ خود کہہ رہے میں نہیں لاؤں گا، پھر آگے دو بڑے بڑے محدثین علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 902 ہجری، ان کی کتاب ہے فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث 3 جلدوں میں، اس میں انہوں نے عنوان باندھا ہے معرفت الثقات والضعفاء، معرفت الثقات والضعفاء۔ وہاں انہوں نے لکھا میزان کے بارے میں کہ میزان نے لکنہ التزم الا یذکر احدا من الصحابۃ ولا الائمۃ المتبوعین، کہ صحابہ میں سے بھی کسی کا انہوں نے ذکر نہیں کیا اور ائمہ متبوعین میں سے بھی کسی کا اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا۔ تو دیکھیں علامہ سخاوی جب فرما رہے ہیں تو اس وقت تک بھی اس کتاب میں ائمہ متبوعین میں سے کسی کا ذکر نہیں آیا تھا۔ پھر ان کے بعد دوسرے بڑے امام علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سیوطی متوفہ 911 ہجری، حضرت کی کتاب ہے تدریب الراوی، اصول حدیث پر تدریب الراوی، اس میں عنوان ہے النوع الحادی والعشرون، النوع الحادی والعشرون 21ویں نوع ہے۔ اس میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے بھی لکھا وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الذَّهَبِي فِي الْمِيزَانِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَا الْأَئِمَّةِ الْمَتْبُوعِينَ، کہ انہوں نے صحابہ اور ائمہ متبوعین میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا۔ تو دیکھیں جب یہ حضرات بھی کہہ رہے نہیں کیا تو کتاب میں ذکر نہیں ہے، پھر وہ کیسے کر سکتے؟ وہ امام صاحب کے تو بڑے مداح ہیں، مثلا میں ان کی 4 کتابوں سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے امام صاحب کا ترجمہ کتنی تفصیل سے لکھا اور آپ کے کتنے عقیدت مند ہیں اور آپ کے لیے کتنے بلند پایا القابات انہوں نے استعمال کیے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تذکرۃ الحفاظ 3 جلدوں میں ہے، اس میں ان محدثین کا تذکرہ ہے جو اپنے دور کے امام ہیں، جن کی طرف لوگ حدیث کی صحت اور ضعف میں رجوع کرتے تھے، انہوں نے اپنی اس کتاب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا۔ اگر امام صاحب محدث نہ ہوتے اور حدیث میں ان کی جلالت شان نہ ہوتی تو وہ اس کتاب میں امام صاحب کا تذکرہ نہ کرتے۔ پھر انہوں نے امام صاحب کے بارے میں القابات کہے ابو حنیفہ الامام الاعظم، الامام الاعظم فقیہ العراق، پھر آگے کان اماما ورعا عالما عاملا متعبدا کبیر الشأن لا يقبل جوائز السلطان بل يتجر ويتکسب۔ امام ذہبی کہتے ہیں وہ تو امام ہیں، بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عالم ہیں، عبادت گزار ہیں، بڑی شان والے ہیں، اور وہ بادشاہوں کا ہدیہ بھی قبول نہیں کرتے، خود تجارت کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں۔ پھر آگے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے ابو حنیفہ افقہ الناس، امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ۔ امام یزید بن ہارون محدث ہیں، وہ فرماتے ما رأیت احدا اورع ولا اعقل من ابی حنیفہ، میں نے امام صاحب سے زیادہ کوئی عقل مند، ذہین اور عبادت گزار نہیں دیکھا۔ اب یہ تذکرۃ الحفاظ جلد 1 صفحہ 126-27، تذکرۃ الحفاظ جلد 1 صفحہ 126 اور 27 میں انہوں نے امام صاحب کا ایسا ترجمہ لکھا۔ اسی طرح ان کی دوسری کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، یہ اس وقت 26 جلدوں میں، اس میں اگر آپ نے امام صاحب کا ترجمہ پڑھنا ہے تو 6ٹھی جلد میں، 6ٹھی جلد ہے، صفحہ نمبر 390 تا 403 ہے، 390 تا 403، اس میں بھی امام صاحب کا تذکرہ بلند پایا القابات کے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہ یحییٰ بن معین جو اس فن کے امام ہیں وہ کہتے ہیں کان ابو حنیفہ ثقۃ فی الحدیث، امام ابو حنیفہ حدیث میں ثقت ہے۔ امام علی بن عاصم کا لو وزن علم ابی حنیفہ بعلم اہل زمانہ لرجح علیہ، تو ان کا علم سب پہ راجح ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ تو بہرحال انہوں نے اس میں بھی تذکرہ کیا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی تیسری کتاب ہے العبر فی خبر من غبر، العبر فی خبر من غبر، اس میں انہوں نے جہاں
سنۃ 50 و 100 150 ہجری کا تذکرہ آتا ہے، وہاں امام صاحب کا ذکر کیا، یہ سن ہجری کی ترتیب پر ہے۔ اس میں امام صاحب کے بارے میں انہوں نے پھر کہا فقیہ العراق الامام ابو حنیفہ، اور وکان من اذکیاء بنی آدم، کہ بنو آدم کے سب سے ذکی انسان تھے، اور جمع الفقہ والعبادۃ والورع والسخاء وکان لا يقبل جوائز الدولہ، اللہ نے ان میں علم کو، سخاوت کو، تقوی سب کو رکھا تھا۔ اس طرح ان کی چوتھی کتاب ہے المعین فی طبقات المحدثین، المعین فی طبقات المحدثین، اس میں بھی انہوں نے محدثین کے طبقات میں امام صاحب کا تذکرہ کیا۔ سب سے بڑھ کر یہ انہوں نے امام صاحب پر مستقل ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مناقب ابی حنیفہ و صاحبیہ، کتاب کا نام مناقب ابی حنیفہ و صاحبیہ۔ اس کا وہ نسخہ پڑھے جو علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیق اور تحقیق سے طبع ہے۔ علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1371 ہجری کی تعلیق اور تحقیق سے۔ خلاصہ میرے بتانے کا یہ کہ جب وہ امام صاحب کے اتنے مداح ہیں اور تذکرہ اس طرح کرتے ہیں، تو وہ امام صاحب کا ذکر اپنی اس کتاب میں کیسے کر سکتے تھے؟ اب یہ ذکر کیسے آیا امام صاحب کے بارے میں، جرح میزان الاعتدال میں کیسے آئی؟ یہ ساری میں تمہید باندھ رہا تھا کہ بات سمجھنا آسان ہو۔ الرفع والتکمیل پر حاشیہ ہے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ الرفع والتکمیل یہ کتاب ہے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1304 ہجری کی۔ کتاب کا نام الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل، بہت ہی مفید کتاب ہے۔ فن اسماء و رجال کی معلومات اور راویوں کے متعلق جو کلمات بیان ہوتے ہیں، ان کی ثقاہت اور جرح میں محدثین کا مزاج، غیر مستند موضوع روایات پہ لکھی گئی کتابیں، تو بڑی نادر اور قیمتی معلومات اس کتاب میں ہیں، الرفع والتکمیل میں۔ تو اس پر حاشیہ لکھا شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1417 ہجری۔ شیخ نے حاشیے میں صراحت کی ہے، تو میں نے اس کے حوالے سے وہ حوالے دیے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے محدثانہ مقام میں، جہاں میزان کے اعتبار سے یہ جرح ہے، وہاں اس کے حوالے عبارات موجود ہیں، وہاں دیکھ لینا۔ تو اس میں یہ ہے کہ شیخ فرماتے میں نے اس کتاب کے نسخے دیکھے، پرانے نسخے دیکھتے رہے، کسی میں جرح نہیں تھی۔ اب یہ جرح اس طرح کتاب میں آئی کہ مطبع انوار محمدی، یہ لکھنؤ میں ایک مکتبہ تھا، لکھنؤ ہندوستان کا شہر ہے، یہاں زیادہ تر شیعہ رافضی لوگ آباد تھے، تو وہاں سے جب یہ کتاب شائع ہوئی میزان، تو یہ جملہ اور یہ تحریر اس کے نیچے لگا دی گئی، جہاں تراجم نون کے چل رہے تھے وہاں نیچے حاشیے میں لگا دی، اور پھر بعد میں جب یہ طبع ہوئی کتاب تو لوگوں نے اس کو سمجھا اصل ہے، تو انہوں نے اس بات کو اصل کتاب میں شامل کر کے شائع کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے اس کے جو مخطوطات ہیں اور ابتدائی صدیوں کے جو اس کے نسخے ہیں، ان میں یہ جرح نہیں ہے۔ تو یہ جرح مطبع انوار محمدی کے بعد جب یہ کتاب آگے طبع ہوئی، تو اس میں یہ جرح صلب کتاب میں شامل کر دی گئی اور اس کی وضاحت بھی نہیں کی گئی۔ اب جب یہ کتاب چھپ رہی ہے تو اب یہ جرح اس میں آ گئی، ورنہ میں نے کہا کہ خود اس نے مقدمے میں کہا تھا امام ذہبی نے کہ میں ائمہ مطبوعین کا ذکر اپنی کتاب میں نہیں کروں گا، اور بڑے بڑے ائمہ بتا بھی رہے ہیں، علامہ سخاوی اور سیوطی بھی، کہ انہوں نے ذکر نہیں کیا، تو یہ بعد میں کسی نے جرح داخل کر دی، امام ذہبی نے خود امام صاحب پر جرح نہیں کی۔ تو بہرحال یہ ایک درمیان میں بطور جملہ معترضہ کے ایک بات آ گئی۔ بات ہماری چل رہی تھی میزان الاعتدال فی نقد الرجال پر، کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی یہ کتاب بڑی جامع ہے، اور اس میں انہوں نے راویوں کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا۔ اس میں کل کتنے روات کا تذکرہ ہوا ہے؟ تو سب سے آخر میں جو میں نے دیکھا ہے وہ ہے 11,053 11,053 تراجم ہیں اس میں۔ تو اب تک کی کتابوں میں تراجم میں سب سے زیادہ تذکرہ اسی کتاب میں آیا۔ امام ذہبی نے اپنی اس کتاب کو 8 اقسام پر تقسیم کیا ہے، 8 اقسام پر۔ اس میں جو قسم اول ہے اس میں 9,926 راویوں کا ذکر ہے۔ قسم اول میں
9,926 راویوں کا ذکر ہے۔ اس میں مرد اور خواتین دونوں کے تراجم ہیں۔ قسم اول میں مرد اور خواتین دونوں کے ہیں، جس میں 9,926 ہے۔ یہ تقریباً 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ پھر قسم ثانی کنیتوں پر ہے، قسم ثانی کنیتوں پر ہے، جس میں 828 تراجم ہیں۔ قسم ثالث میں ان راویوں کا تذکرہ ہے جو اپنے والد کی نسبت سے مشہور ہیں، اپنے نام سے مشہور نہیں ہے بلکہ اپنے والد کی نسبت سے مشہور ہیں۔ ان کی تعداد 96 ہے۔ قسم رابع انساب کے بارے میں، نسب، اور قسم خامس مجہول الاسم راویوں کے بارے میں، جن راویوں کے نام کا پتہ نہیں چلا، مجہول الاسم راویوں کے بارے میں۔ اور قسم سادس مجہول خواتین کے بارے میں، مجہول خواتین۔ اور قسم سابع خواتین کی کنیتوں کے بارے میں۔ اور قسم ثامن ان خواتین کے بارے میں جن کا نام معلوم نہیں ہے، ان سے کوئی روایت کوئی بات منقول ہے لیکن ان کے نام کا پتہ نہیں ہے، اور وہ اپنے بیٹوں کے نام کے ساتھ مشہور ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس میں کل تراجم آ گئے 11,053 تراجم آ گئے۔ اب اس کتاب کے اوپر ذیل لکھا ہے علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 806 ہجری۔ یہ حافظ ابن حجر کا استاذ ہے۔ یہ وہی ہے جس نے احیاء علوم الدین کی احادیث کی تخریج بھی کی ہے۔ احیاء علوم الدین کی احادیث کی تخریج ہے ان کی۔ اور اسی علامہ عراقی کی الفیہ ہے، الفیۃ العراقی، 1000 اشعار میں پورا اصول حدیث کو انہوں نے بیان کیا۔ ان کی ایک کتاب کا نام ہے الفیۃ العراقی، 1000 اشعار میں پورے اصول حدیث کے فن کو بیان کیا۔ اور یہ جو فتح المغیث ہے نا، یہ اسی کی شرح، یہ جو علامہ سخاوی کی مشہور کتاب ہے اصول حدیث پہ سب سے جامع ہے، فتح المغیث، وہ اسی الفیۃ العراقی کی شرح۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا علامہ عراقی نے اس پر ایک ذیل لکھا ہے، اس کا نام ہے ذیل میزان الاعتدال۔ اس میں انہوں نے ان راویوں کا تذکرہ کیا جو امام ذہبی رحمہ اللہ سے چھوٹ گئے، اسی طرح وہ معلومات جو امام ذہبی سے چھوٹ گئیں جو انہیں مناسب لگی تو انہوں نے ان معلومات کو بھی لایا۔ انہوں نے کل 799 تراجم کا اضافہ کیا۔ علامہ عراقی نے 799۔ ان کا اسلوب بھی یہ ہے، راوی کا نام و نسب ذکر کرتے ہیں، مشہور اساتذہ اور تلامذہ کا نام ذکر کرتے ہیں، اور جرح ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 14 المغنی فی الضعفاء۔ المغنی فی الضعفاء امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 748 ہجری۔ یہ کتاب دکتور نور الدین عطر کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ دار المعارف حلب سے طبع ہے۔ یہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی میزان کی بنسبت مختصر کتاب ہے۔ اب میزان الاعتدال تو 7 جلدوں میں اس وقت چھپی ہوئی ہے، مفصل ہے، اور یہ کتاب اس کی بنسبت اختصار کے ساتھ انہوں نے لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے کل 7,855 تراجم ذکر کی، 7,855۔ اس میں انہوں نے ضعیف، وضاع اور کذاب راویوں کو جمع کیا۔
اور اسی طرح بہت سے وہ راوی بھی جمع کیے ہیں جن سے وہم زیادہ ہوتا ہے، ثقہ راوی ہے لیکن ان سے وہم ہو رہا ہے۔ یہ کتاب حروف تہجی کی ترتیب پر ہے، اور ان کا اسلوب یہ ہے کہ راوی کا نام و نسب، اساتذہ اور تلامذہ کا تذکرہ اور اس کے متعلق جرح۔ تو اب اگر کوئی ساتھی تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہے تو امام ذہبی کی میزان الاعتدال پڑھے۔ میزان الاعتدال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ راوی کے بارے میں پوری معلومات مل جاتی ہیں۔ مثلا جتنی کتابیں اب تک گزری نا، اگر آپ میزان لوگے تو راوی کے نام پر اس پر جتنی جرح ہے، مثلا امام بخاری کی جرح ہے، نسائی کی، امام دارقطنی کی، ابن عدی کی، وہ سب کے نام لکھ کر جرح لاتا ہے۔ پھر دوسری چیز اس میں روایتیں بھی لاتا ہے۔ میزان الاعتدال میں یہ تھا کہ اس راوی سے جو اگر کوئی موضوع روایتیں منقول ہیں جو وہ نقل کرتا ہے تو یہ بھی ترجمے میں لاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنی اس کتاب میں یہ جو دوسری المغنی، اس میں انہوں نے اس کی موضوع روایتیں نہیں لائیں، منکر روایتیں نہیں لائیں، اور زیادہ ائمہ کے تفصیلی اقوال نہیں لائے، تو صرف ایک دو قولیں اور رائے بس۔ تو میزان میں تفصیل ہے اور یہاں اختصار ہے۔ تو اگر کوئی ساتھی تفصیل پڑھ رہا ہے تو وہاں پڑھے، اور اختصار پڑھنا ہو تو اس کتاب کو پڑھے۔ آخری کتاب باقی ہے، کیا کریں، پڑھ لیں۔ نمبر 15 لسان المیزان، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 852 ہجری۔ یہ اس فن کی اس وقت سب سے آخری کتاب ہے، اور یہ گویا میزان الاعتدال کا تکملہ ہے، اسی کا تکملہ، اور اسی میں اضافات، تلخیص اور اس کی ایک عمدہ ترتیب اور تنقیح ہے۔ اسی لیے نام بھی رکھا لسان المیزان، میزان کی زبان۔ یعنی میزان الاعتدال میں امام ذہبی رحمہ اللہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں اس کی انہوں نے وضاحت کی ہے۔ اس میں ان کی ترتیب یہ ہے، پہلے یہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی عبارت لاتے ہوتے ہیں، اور پھر انتہا کا لفظ لاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ امام ذہبی کی عبارت ختم ہو گئی۔ اس کتاب کو پڑھتے وقت اسلوب یہ ہے، امام ذہبی کی عبارت لائیں گے اور انتہا لائیں گے تو اس کی بات ختم ہو جائے گی۔ پھر یہ لائیں گے لفظ ذال، ذال سے مراد علامہ عراقی کا ذیل ہے۔ علامہ عراقی نے جو میزان پر ذیل لکھا تھا، پھر اس سے عبارت لائیں گے، اس میں صرف لفظ ذال کا رمز ہوگا، اور پھر اس جہاں سے یہ اپنی بات، کوئی نئی بات اضافہ کریں گے، اس کو لفظ ذا لائیں گے شروع میں، اور پھر اپنی معلومات جو اس راوی کے بارے میں ان کو ملی ہیں تو اس کا اضافہ کرتے ہیں لفظ ذا کے ساتھ۔ اس میں انہوں نے یہ کیا ہے، اختصار بھی کیا کہ جہاں امام ذہبی نے تفصیلی معلومات لائیں تو انہوں نے بقدر ضرورت اس کو لایا، جہاں اسناد تھیں زیادہ اس کو انہوں نے حذف کر دیا۔ اس طرح اس کتاب میں جو صحاح ستہ کے راوی ہیں ان کو ہٹا دیا، اور جن کا ترجمہ تہذیب الکمال میں آ گیا تھا ان کو بھی حذف کر دیا، کہ جب ترجمہ وہاں آ گیا تو یہاں اب ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میں صحاح کے جو راوی ہیں، اور اسی طرح جن کا تذکرہ تہذیب الکمال میں آ گیا، تو حافظ نے ان کو ایسے بہت سے راویوں کا تذکرہ اپنی اس کتاب سے حذف کر دیا۔ حافظ ابن حجر کا اسلوب یہ ہے، راوی کا نام و نسب، اساتذہ اور تلامذہ، 5 سے 6 اساتذہ، 6 سے 7 تلامذہ، پھر ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال ناموں کے ساتھ، امام بخاری، امام نسائی، فلاں فلاں امام کی جرح، اور پھر امام ذہبی کی رائے، علامہ عراقی کی، اور اپنا اضافہ، اپنی ذاتی رائے بھی ذکر کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کتاب میں کل 14,343 تراجم ذکر کیے،
14,343۔ دیکھیں امام ذہبی نے 11,000 تھے تو گویا اس کے اندر آ گئے 14,000۔ اب اس سے بعد کوئی کتاب نہیں لکھی گئی ہے تو اسی لیے تفصیل کے اعتبار سے یہ کتاب زیادہ جامع۔ حافظ ابن حجر کو اپنی اس کتاب پہ بڑا فخر تھا۔ ان کے شاگرد جو ہے نا علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی اپنے استاد پر، اس کا نام ہے الجواہر والدرر فی ترجمۃ شیخ الاسلام ابن حجر۔ کتاب کا نام الجواہر والدرر فی ترجمۃ شیخ الاسلام ابن حجر، 3 جلدوں میں ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے استاذ کا ایک جملہ لکھا کہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں لو استقبلت من امری مستدبرت لم اتقید بالذهب لجعلته کتابا مبتکرا۔ اگر جو بات مجھے بعد میں معلوم ہو رہی ہے، اگر یہ بات مجھے پہلے معلوم ہوتی میں امام ذہبی کا اپنے آپ کو پابند نہ کرتا، میں الگ سے کتاب لکھتا۔ یعنی جب کتاب پوری ہو گئی نا تو انہوں نے کہا اگر یہ جتنی معلومات مجھے مل گئیں، جتنا میں نے اضافہ کیا، تحقیق کی، اگر مجھے یہ پہلے پتہ ہوتا کہ اتنا اللہ مجھ سے کام لے گا تو امام ذہبی کا پابند نہ ہوتا، الگ سے کتاب لکھتا۔ دیکھیں آدمی جب پابند ہوتا ہے پھر دائیں بائیں نہیں جا سکتا نا، جیسے شارح ہو تو وہ شرح کر رہا ہے تو کتاب کا پابند ہوتا ہے، اسی کے تحت ہی گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ کہتے تھے کاش میں پابند نہ ہوتا تو میں کتاب کو اور بھی وسعت دیتا، اور بھی معلومات لکھتا۔ حافظ ابن حجر کو اپنی 4 کتابوں میں بڑا فخر تھا، کہتے تھے یہ میری بڑی اہم کتابیں۔ وہ 4 یہ ہیں، نمبر 1 فتح الباری، نمبر 2 تہذیب التہذیب، نمبر 3 لسان المیزان، نمبر 4 المشتبہ۔ فتح الباری، تہذیب التہذیب، لسان المیزان، المشتبہ۔ یہ بات الجواہر والدرر میں جلد 2 صفحہ 659 میں علامہ سخاوی نے ان کے حوالے سے ذکر کی کہ 4 کتابیں ان کے ہاں قابل فخر تھیں۔ اب اس میں آپ کون سا نسخہ پڑھیں گے تو لسان المیزان کا سب سے محقق نسخہ وہ ہے جو شیخ عبدالفتاح ابو غدہ کی تحقیق سے چھپا ہے۔ یہ نسخہ دار البشائر الاسلامیہ سے طبع ہے، دار البشائر اسلامیہ سے۔ اس میں شیخ کی بھی تحقیقات حاشیے میں ہیں، اگر اس کا مطالعہ ہوگا زیادہ فائدہ ہوگا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی اسی طرح کی ایک اور کتاب تھی تحریر المیزان، کہ جن جگہوں پر ان سے وہم ہوا یا جو ان سے تراجم چھوٹ گئے تو انہوں نے تحریر المیزان میں اس کو ذکر کیا۔ علامہ سخاوی نے اس کتاب کا تذکرہ کیا، تحریر المیزان۔ اسی طرح میزان الاعتدال میں جس ضعیف راوی کے تذکرے میں کوئی دلیل نہیں ذکر کی گئی تو انہوں نے اس کی دلیل ذکر کی اور اس کا نام رکھا ہے تقویم اللسان۔ تقویم اللسان کہ یعنی امام ذہبی جہاں کوئی دلیل نہ دے سکے اور ان کو اس کی دلیل مل گئی تو اس کا نام تقویم اللسان ہے۔ یہ کتاب تو اب تک کہیں سے طبع نہیں ہوئی، لیکن علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ کل کتابیں ہو گئی 15۔ اب ان 15 میں اگر کسی کے پاس 2 کتابیں ہوں، نمبر 1 میزان الاعتدال، نمبر 2 لسان المیزان، تو اسے اس فن پر کسی اور کتاب کی فی الجملہ ضرورت نہیں رہتی، اور ان دونوں کتابوں سے تمام معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ البتہ میزان امام ذہبی کی ابتدائی کتابوں میں سے بعض باتوں میں سے امام ذہبی کا رجوع بھی ہے، اور امام ذہبی کا میلان دوسری طرف بھی ہے۔ اس کے لیے آپ سیر و اعلام نبلاء، تاریخ الاسلام کو بھی پڑھا کریں، اور میزان سے کوئی بات نقل تب کریں جب لسان المیزان میں بھی دیکھیں۔ لسان المیزان دیکھنے کے بعد آگے جرح یا توثیق ذکر کی جائے، پھر انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا۔